لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ آج کا درس قربانی کا ہے، یعنی وہ قربانی جو منا کی سرزمین پر حج کرنے والے مہمانان خدا بجا لاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن اونٹ، گائے اور گوسفند کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی دراصل فداکاری، جاں بازی، خودگزشتگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور معبود حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اور سر تسلیم خم کر دینے کا ایک اظہار ہے، بندوں کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور قربانیوں کا جذبہ لیے ہوئے، فداکاری کا جذبہ لیے ہوئے اور خودگزشتگی کا جذبہ لیے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اور یہ اعلان ہے کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں قربانی لیے ہوئے حاضر ہیں۔ قربانی بھی جناب ابراہیم خلیل کی یادگار ہے کہ خلیل نے حقیقت میں قربانی پیش کی تھی۔ وہ ان کی قربانی تو وہ قربانی تھی کہ جن کے فدیے کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا۔ انہوں نے اپنے جگر گوشے اور عزیز فرزند کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ابراہیم خلیل سے کہا گیا اسلم، اسلام لے آؤ، تو خلیل نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہاں پروردگار میں تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اور تیرے سامنے جھک کر سراپا تسلیم ہو جاتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں۔ حکم یہ تھا کہ تم اپنے فرزند کو ذبح کر ڈالو، اور وہ فرزند کہ جسے جناب خلیل بے انتہا جس سے محبت کرتے تھے، اس محبت کے گلے پہ خنجر چلا دینا، یہ خلیل کا وہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ کیا اس جذبے تک کوئی مسلمان پہنچ سکتا ہے؟ کوئی مومن ہے کہ جو محبت پروردگار میں اپنی اولاد کے گلے پہ خنجر چلا دے؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ جذبہ خلیل کا جذبہ ہے، لیکن اس کی تاسیس ضروری ہے، قربانی کے جذبے کا اظہار ضروری ہے کہ جناب خلیل کی یہ یادگار ہے، انہوں نے اپنے جگر گوشے اور عزیز فرزند کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، مگر اسماعیل کی جگہ گوسفند ذبح ہو گیا، اور اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے قبول کر لیا جناب ابراہیم کے اس جذبے کو۔ اسی فداکاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے فرزندان اسلام قربانی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو مقام منا میں لائے، لیکن جب یہی جذبے پروان چڑھے تو فخر خلیل نے، امام حسین علیہ السلام نے 72 انسانوں کی قربانیاں پیش کی، جس میں خود ان کی اپنی قربانی بھی شامل تھی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا بنائی ہے۔ یہ وہی جذبے تھے
جو خلیل سے لیے گئے تھے اور اسے کربلا میں عروج ملا، اور فخر خلیل امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی پیش کی، اور ہر سن و سال کی قربانی کے ساتھ طفل رضی کی قربانی بھی پیش کی۔ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی چاہے جانوروں ہی کی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اور قرب الہی کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک یہ جانور کی قربانی بھی قابل احترام ہیں۔ لیکن وہ جذبے جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کیے وہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔ ایک زندہ مذہب کے لیے جس طرح مسجد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلخ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے مسجد کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی مسلخ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسلخ وہ مقام کہ جہاں ذبح کیا جاتا ہے، منا وہ مقام ہے کہ جہاں قربانی دی جاتی ہے۔ سجدے کے ساتھ قربانی کی بھی ضرورت ہے، جس طرح قلم کے ساتھ شمشیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قلم کی حفاظت کرنا ہے تو پھر شمشیر ضروری ہے، تاکہ مسلخ مسجد کا تحفظ کر سکے اور شمشیر قلم کا تحفظ کر سکے۔ ایک ابدی جذبہ تا قیامت رہنے والے دین کے لیے مسلخ و شمشیر دونوں ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین حنیف اسلام میں مسجد حرام کے ساتھ قربان گاہ منا بھی شامل ہے، محراب عبادت کے ساتھ میدان شہادت بھی شامل ہے، نماز کے ساتھ جہاد بھی واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی منا ہی میں کیوں دی جائے؟ کیا منا کے علاوہ اپنے اپنے مکان لوٹ کر، اپنے اپنے گھر لوٹ کر فرصت کے ساتھ کیا قربانی نہیں پیش کی جا سکتی؟ یہ منا ہی میں قربانی کیوں دی جائے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آخر منا میں جہاں اتنے حاجی ہوتے ہیں وہاں ایک ساتھ قربانی دی جاتی ہے، تو کیوں وہیں پر قربانی دی جانی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جب تک ہم نہیں جانیں گے ہم اس قربانی کی عظمت کو، اس قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، وہ فلسفہ، وہ حکمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منا میں قربانی کی جو رکھی ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ منا میں قربانی کیوں، اور علیحدہ علیحدہ قربانی کیوں نہیں دی جا سکتی۔ یہی بات ہے کہ قربانی منا ہی میں دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک وقت میں یہ قربانی پیش کی جائے۔ اس میں حکمت پروردگار ہے کہ قربانی میں جنبہ اجتماعی بہت اہم ہے کہ سارے حاجی ایک ساتھ منا میں قربانی پیش کریں، جس طرح سے ایک ساتھ وقوف عرفات زوال سے غروب تک ایک ساتھ ایک میدان میں تمام حاجیوں کا ایک وقت میں ایک دن میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ مشعر الحرام میں سب مل کر رات گزارنا ضروری ہے، یعنی وہ وقت کہ جو صبح صادق سے طلوع فجر کا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کام رکھا گیا ہے وہ اجتماعی ہے، جنبہ اجتماعی، یعنی سب مل کر کریں، ورنہ اگر علیحدہ علیحدہ قربانی دیں گے تو پھر فلسفہ حکمت اور فلسفہ حج جو ہے وہ اس سے غفلت برتی جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم منا میں قربانی دیں، ایک ساتھ قربانی دیں، جو در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ مخصوص مقام پر اور خاص موقع پر یہ قربانی پیش کی جائے اور ایک ساتھ پیش کی جائے، یہ بہت اہم ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پروردگار عالم وحدت مسلمین پہ کتنا زور دے رہا ہے، امت واحدہ کا جو مظاہرہ ہے، اور یہی وہ اجتماعی قدرت ہے جو مسلمانوں کو، جو دشمن اسلام کو لرزہ براندام کر دیتی ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کو ایک مرکز پر دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک مرکز پہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم انسان، ہم مسلمان ایسے ہیں کہ جو علیحدہ علیحدہ رہنے کو عافیت سمجھتے ہیں اور اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہماری پسند یہ ہے کہ ہم الگ الگ رہیں، الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ برادر مومن جہاں ہوگا وہاں پر وہ سب ایک ساتھ ایک جگہ ایک مقام پر دکھائی دے، جہاں بھی ہو اجتماعیت کے ساتھ ہو۔ دین مبین اسلام میں اجتماعیت کے عنصر کو خاص اہمیت دی ہے۔ مساجد میں نماز با جماعت کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنے کا مقصد اسی وحدت کو دوام بخشنا ہے۔ اس قربانی کے ساتھ وہ تمام حیوانی صفات، شہوت پرستی، تمایلات جنسی، خواہشات نفسانی اور شہرت طلبی، حرص، بخل، عناد، دشمنیاں، طمع، کبر، نخوت، غرور، جتنے صفات رذیلہ ہے، گویا ان سب کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے اور شیطانی صفات اور شیطانی خصلتوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ چنانچہ قربانی کے موقع پر یہ آیت زبان پر رہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ جو پہنچتا ہے وہ تمہاری قربانی کا جذبہ ہے، وہ تقوی الہی ہے جو پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ انسان کا ایثار ہے، انسان کی قربانی ہے، وہ جذبہ ایثار ہے، ورنہ تو گوشت یہیں رہ جاتا ہے، پوست یہیں رہ جاتا ہے، خون یہیں رہ جاتا ہے۔ جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی، وہ ہے تمہارا جذبہ تقوی، اور وہ محبت کا نذرانہ جس جذبہ خلوص کے ساتھ انسان پیش کرتا ہے، وہ جذبہ خلوص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، ایثار کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب مسلمان ایک ساتھ اس قربانی کے جذبے کو پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔